سمجھا پا رہا ہوں اپنی؟ یہ دینداروں کا فالٹ ہے بھائی، یہ اس کو ہم لوگوں کا فالٹ ہے، یہ اس کو سمجھو. آج جو دین پر آتا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے نا آسمانوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. نہ گھر میں تربیت کی کوشش ہو رہی ہے. بچوں کو آج کل ماں باپ ٹائم ہی نہیں دے رہا. دعائیں کروا رہے ہیں امام صاحب میرا بچہ بگڑ رہا ہے. بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے، اتنے ابا کے فضائل سن لیے مفتی صاحب سے، پھر بھی محبت نہیں کر رہے ہیں. بچہ دیکھ رہا ہے ابا انگریزوں کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بچہ دیکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب بیان میں کہتے ہیں کہ گورا ابا لیس ہو گیا ہے. بہت سارے نہیں، جو گورے میرا بیان سن رہے ہیں ان کے ہوں گے بھائی. تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو ابا ہیں تو آئی ڈی کارڈ میں ہیں، نادرا میں ہیں، گھر میں تو ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے نا انچ کے حساب سے بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب، سب کے بچے ایسے ہی بڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میں صبح جلدی آفس سے نکلتا ہوں وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور جب میں رات کو لیٹ نائٹ پہنچتا ہوں تو بھی سو چکے ہوتے ہیں. تو میں روزانہ ان کو بس ایسے دیکھ رہا ہوں، اب اتنے بڑے ہو گئے، اب اتنے بڑے ہو گئے. پچھلے سال دیکھا تھا تو اتنے تھے بستر پہ، اب ایک سال میں اتنے، بس اس سے زیادہ میرا بچوں سے تعلق نہیں. وہ اسٹاک ایکسچینج میں تھے وہ صاحب، سارا دن نا وہ نہیں شیئرز کا بزنس چلتا ہے، وہ تو دماغ کا دہی بن جاتا ہے. آپ کبھی اسٹاک ایکسچینج میں جاؤ نا، سارا دن وہ اتنے بھاؤ پہ بند ہوا اور شیئر اتنے پہ بند ہوا اور فلانی کمپنی کے اتنے. ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو باولا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اسٹاک ایکسچینج والے ناراض نہ ہو، سارے باولے نہیں ہوتے. یعنی کچھ لوگ اتنا پڑھتے ہیں نا، اتنے کروڑ کے اتنے کروڑ کے اتنے. ایک صاحب کا تو پتا چلا کہ وہ رات کو سوتے ہیں تو کروڑوں اتنے کروڑ کے منہ سے بیچارے کے یہی نکل رہا ہوتا ہے، اتنے کروڑ کے یہ ہو گئے اتنے. انسان جو چیز سارا دن چلاتا ہے نا، یہ میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں، یہ بس واقعہ سنا دوں، دلچسپ واقعہ ہے. تو جب وہ لاشعور کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہی چیز آتی ہے زبان پہ. ابھی سعودی عرب میں ایک بوڑھے آدمی کی ویڈیو آئی ہے، وہ موت کے وقت نا ایسے وضو کا وہ کر رہے ہیں جیسے ہم وضو نہیں کرتے، تو مرتے ہوئے ان کی ویڈیو آئی کہ ایسے وضو. ساری زندگی نماز کی پابندی کی، وضو کیا، تو موت کے وقت بھی کیا ہے؟ وضو. یہ اچھی موت ہے. ہماری والدہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سورہ یاسین بہت پڑھا کرتی تھی. تو 1 سال 1.5-2 سال تک ان کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا، شعور ختم ہو گیا تھا نا. لیکن کیا ہے کہ ہمارے بھائی صاحب جب سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تو ان کے لاشعوری طور پر آیت کا اگلا حصہ ان کی زبان سے جاری ہو جاتا تھا، کیونکہ بہت تلاوت کی نا، تو لاشعوری طور پر. تو زندگی میں انسان نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں نا، آخری وقت میں وہ آ رہے ہوتے ہیں. آج ایک جامعہ میں ایک طالب علم نے پتہ نہیں کسی کا واقعہ سنایا کہ وہ جو ہے جب کوئی کسی کی پتہ نہیں موت کا وہ وقت بتا رہے تھے، کیا الٹی باتیں جو اس کے دماغ میں بھری وہی باتیں الٹی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو کلمہ پڑھ لے، تو کچھ وہ نہیں جی. ایک تو میں اپنا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک اچھا جو آدمی شراب پیتا ہے نا، وہ بھی بالکل صحیح باتیں شروع کر دیتا ہے. اس پر تو میرے پاس ایک اتنا خاندانی واقعہ ہے، میں سناؤں آپ حیران ہو جائیں. لیکن وہ اس سے ایک فرقہ، وہ جو ہے نا فرقہ واریت کی آگ لگنے کا، قوم پرستی کی آگ لگنے کا خطرہ ہے. اس کا ایک لیڈر تھا جو جس کی وہ ہر وقت تعریفیں کرتا تھا. ایک دن وہ شراب پی کے نکلا ہوا تو اپنے لیڈر کو دبا کے گالیاں دے رہا ہے. ہم نے کہا آج کیا ہو گیا، آپ تو اس کی بڑی تعریفیں کہہ رہے ہیں، ہم نے قبر میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، سب کو پتہ ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. ہم تو مفاد ہے ہمارا، اس لیے ہم نے اس سے تعلق رکھا ہوا ہے. پی ہوئی تھی اس نے نا. پیا ہوا آدمی سے پینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے، صحیح بتانا شروع کر دیتا ہے. جو میاں اپنی بیویوں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں نا، میں ان خواتین سے کہتا ہوں کبھی پی کے آیا ہو نا، پھر دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، وہ صحیح سے نکل رہا ہوگا. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو نا آپ کی بیوی کے سچی مچی میں آپ کے بارے میں اس کے دل میں کیا، پلاؤ تھوڑی سی، پلا نہیں دینا، مذاق کر رہا، پھر دیکھو کیا نکلتا ہے. شراب میں نا آدمی صحیح باتیں کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ. تو ہمارے ایک دوست تھے، میں جب بھی میں 2005 کی بات ہے، میں دوسری شادی پر بہت بات کرتا تھا نا، اس وقت تو بہت زیادہ تھا اس میں، کیونکہ میری مخالفت بہت ہو رہی تھی. ہر سطح پہ لوگ کہتے تھے، بعض دیندار لوگ بھی، بعض اہل علم بھی مخالفت کرتے تھے کہ بھئی یہ صحیح کام نہیں ہے، غلط ہے، سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی. میں کہتا یار اتنی عورتیں کہاں جائیں گی، ان کو کیا کریں جو بیوہ طلاق یافتہ. اتنی میری ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ساری رات بعض دفعہ بحث میں گزرتی تھی. اب تو پھر بھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ ذہنی طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا. پہلے تو کوئی سنتا نہیں تھا. اب کیا ہوتا کہ سبق میں بھی نا، جس دن جیسے ہمارا سبق جلدی ختم ہو گیا، ٹائم ملا، تو طلبہ کو میں موٹیویٹ کرتا تھا، تعدد زوجات سمجھاتا تھا. ایک طالب علم کو مسئلہ زیادہ لگ گیا.
حقیقت. اچھا میں طلبہ سے مزاح بھی کرتا تھا, وہ طالب علم بھی گول مٹول سا نا, منہ بھی اس کا گول سا اور باڈی بھی گول سی, تو میں نے اس کا نام انڈا موڑ رکھ دیا تھا. وہ ناراض نہیں ہوتا تھا, وہ استاذوں کے ایسے مذاق سے طلبہ نہیں ناراض ہوتے. میں نے کہا تم بالکل انڈا موڑے جیسے لگ رہے ہو. طلبہ کو میں نے بولا ہوا تھا اس کو آپ کو انڈا موڑ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک دن کیا ہوا, اس کو بہت تیز بخار ہو گیا, بخار اس کے دماغ پہ چڑھ گیا. طلبہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے. جامعہ والوں نے ایمبولینس منگوائی. جتنی دیر میں ایمبولینس آ رہی تھی تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ایمبولینس آ رہی ہے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے, میں اس کے پاس بیٹھ گیا. مجھے دیکھتے کہتے اب دماغ اس کا کام نہیں کر رہا نا بخار کی وجہ سے, بہکی بہکی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. ان اوٹ پٹانگ باتوں میں کیا کر رہا ہے. جیسے ہی میں آیا نا, استاد جی خدا کی قسم پکا وعدہ میں 4 شادیاں کروں گا. ہاتھ پاؤں مڑ رہے ہیں, ٹیڑھے ہو رہے ہیں نا, عجیب سا. وہ بچ گیا بعد میں, اللہ کا شکر ہے, نارمل ہو گیا. اچھا اس کو یاد بھی نہیں کیا کہا. میں نے اس کو کہا یار تم یہ مرتے ہوئے کیا باتیں کر رہے تھے. مجھے تو کچھ یاد نہیں. تو باتیں کیا کر رہا ہے. استاد جی اللہ کی قسم میرا پکا وعدہ میں 4 شادی. اب مجھے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے یار, اور ہمارے ٹیچرز کو پتا چل گیا, بولے گے یار تو کیا موت کے وقت کلمہ پڑھوا اس کو یار, تو یہ کیا سکھایا اس نے تو سبق میں تو نے. مجھے اتنی شرم آ رہی, میں نے کہا مجھے کیوں کہہ رہے 4 شادیاں کروں گا یار, اس کو بول. تو ہے نا ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں, منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا ہے, اور کہہ رہا ہے بس میں انشاءاللہ 4 کروں گا, اور بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں, کوئی ریکارڈ کر کے ڈال دے گا تو بولیں گے پتہ نہیں یہ اس کے جو مریدین ہیں مرتے ہوئے بھی. پتہ چلا قبر میں جا کے فرشتے حساب و کتاب کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی بات بول رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کے دماغ میں کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا یہ, چٹیا گیا تھوڑا سا, اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خیر وہ ایمبولینس آئی, وہ جب ٹھیک ٹھاک ہوا نا تو پھر میں اس کو بول رہا ہوں, میں نے کہا یار تو کیا باتیں کر رہا تھا مرتے ہوئے, تمہیں تو زیادہ کہہ رہے. میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو کوئی ایسی بات. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی نا تو بعض دفعہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جو کھوپڑی میں ہوتا ہے نا وہ سچی مچی میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے, ایسا نہ ہو کہ سب بتا دو. تو اس لیے کام ہی آدمی کوشش کرے نا اچھے کرے, تاکہ جب مینٹل آؤٹ کھوپڑی آؤٹ ہو تو وہی نکلے جو عام حالات میں بھی جو کہتا رہتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لو کہ کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. کسی کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی اور الٹی الٹی باتیں کر دی تو آپ یہ نہ کوئی کام ہی الٹے الٹے کر رہے ہوگا تو الٹی الٹی بعض دفعہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, میں نے تو ایک نارمل حالت بتائی ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اکثر کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے تو وہی نکل کے آتا ہے اس کا سامنے.